السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، اس مبارک مہینے میں امام احمد رضا دارالفتہ اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے کارکنان کی جانب سے مکمل 30 پارے کی اجمالی تفسیر کا آغاز کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر دن ایک پارہ آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے تو ہیں مگر اس کے معنی، مفہوم اور اس کے احکام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کے احکام آپ حضرات تک پہنچائے جا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اعظام پر اپنے کلام کو نزول فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صرف 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ جس طرح سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں میں ممتاز ہیں، اسی طرح قرآن بھی تمام آسمانی کتابوں میں ممتاز ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائے، مگر اب ہمیں کوئی معجزہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھنے کا شرف حاصل نہ ہوا، مگر قرآن پاک وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور آپ حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، مگر وہ تمام معجزے ہمارا یہ نصیبہ نہ تھا کہ ہم دیکھ سکے، مگر قرآن پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے کہ اس کی شان اور اس کی شوکت اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے 1450 سال کے عظیم عرصے میں ہزاروں کتابیں اور ہزاروں تفاسیر اور قرآنی رموز و نکات کو بیان کرنے کے لیے علماء دین نے قلم اٹھائے، مگر آج تک قرآن مقدس بیان ہو رہا ہے اور
قرآن مقدس کی عظمتیں صبح قیامت تک بیان ہوتی رہیں گی، مگر کما حقہ پھر بھی قرآن کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو 23 سال کے عرصے میں جیسا جیسا اللہ نے چاہا، قرآن پاک قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ قرآن پاک میں 6666 آیات کریمہ ہیں، اور قرآن کی شان خود رب ذوالجلال نے یوں بیان فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو خوف الہی سے یہ قرآن، خوف الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور قرآن کی شان اور شوکت کو برداشت نہ کر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب پاک پر قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کی ہیبت اور قرآن کی شان و شوکت کو یوں سمجھیے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ اونٹ پر جلوہ گر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف اور دہشت کے مارے اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے علی، تمہارے زور بازو کا یہ عالم ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر وہ قلعہ حدیبیہ کا دروازہ جسے کئی لوگ مل کر کے نہ اٹھا سکتے تھے، آپ نے ایک ہاتھ سے ہی اسے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا، پھر اس اونٹنی کے لگام کو آپ نہ پکڑ سکے، نہ اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے لگام کو پکڑا تھا تو میرے ہاتھ پر ایسا بوجھ محسوس ہوا کہ جیسا لگتا تھا کہ علی کا بازو ٹوٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ وہ علی المرتضیٰ جن کی صحابہ کرام کے درمیان شجاعت کی ایک عظیم دھاک ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں پر شجاعت اور بہادری کی بات آتی ہے تو وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم پاک سب سے اوپر آتا ہے۔ مگر جب آپ کا وہ قوی دست بھی اس اونٹنی کے مہار کو نہ برداشت کر سکے جس اونٹنی پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور سرکار کے ذات پاک پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ اللہ کا وہ عظیم کلام ہے جسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا قوی اور بہادر صحابی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام پر وحی نازل ہو، سرکار اونٹنی پہ جلوہ گر ہوں اور اونٹنی کی مہار اتنی نسبتوں کے باوجود بھی اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں، تو پھر اس عظیم اللہ کے کلام کے بوجھ کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے کلام کی ہیبت کو برداشت کر سکے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو قرآن کی عظمت کو برداشت کر کے، اور ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آج قرآن پڑھنے کا موقع عطا کر دیا گیا۔ حضرات مکرم، کیونکہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت کافی کم ہے، اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے نزول میں جو اقرا بسم ربک الذی پہلی سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا نزول ہوا۔ تو نزول میں اعوذ باللہ 1 نمبر پر ہے
اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں تمام ان قوتوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دور کرنے والی ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ رحمان و رحیم ہے اس کے پاک نام سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جس گھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو اس گھر میں آگ نہ لگے، بلکہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک طرح سے کفار و مشرکین کا اس میں رد ہے کہ کفار و مشرکین کی عادت تھی کہ بسم اللہ والعزیٰ وہ کہا کرتے تھے۔ بس یہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ جب وہ کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کیا کریں تاکہ اس میں کفار و مشرکین کے طریقے کا رد ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام میں اس جو ہے آیت کریمہ میں یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اعظم کو رکھا ہے۔ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ الرحمن اور الرحیم یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی شان یہ ہے کہ جب اسم اعظم پڑھ کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ درجہ قبولیت کو پہنچ جایا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کوئی کام کریں یا دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو بھی کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے اور اس کی دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ بھی ایک شان ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بہشت میں 4 نہریں ہیں، پانی، دودھ، شراب اور شہد، یہ چاروں نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ حضور یہ جو ہے کہاں سے آتی ہیں یہ تو نہیں معلوم ہے، مگر یہ حوض کوثر میں جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے التجا فرمائی۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے ایک فرشتہ حاضر ہوا، تحفہ سلام پیش کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنکھ بند کیجیے۔ سرکار نے آنکھ بند فرمایا۔ پھر جو ہے آنکھ کھولنے کے لیے عرض کیا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت نظر آیا جو سفید موتی کا ایک قبہ معلوم ہوا۔ اس کا ایک مقفل دروازہ سونے کا تھا اور وہ اتنا وسیع تھا کہ اگر دنیا کے جن و انس جمع ہو کر اس پر بیٹھیں تو ایسا معلوم ہوگا جسے پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس میں نے ان نہروں کو دیکھا وہ اس قبے کے نیچے سے آ رہی ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں واپس ہونے لگا۔ فرشتے نے عرض کیا کہ حضور اس قبے کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا اس میں دخول کیسے ہو، اس پر تو تالا لگا ہوا ہے اور کنجی بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے عرض کی کہ اس کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بس میں نے تالا کے قریب بسم اللہ شریف پڑھی۔ بسم اللہ شریف پڑھنے سے تالا کھل گیا۔ اس قبے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ 4 نہریں اس قبے کے 4 ستونوں سے جاری ہو رہی ہیں اور ان 4 ستونوں پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا کہ پانی کی نہر بسم اللہ شریف کی میم سے اور دودھ کی اللہ کی ہا سے اور شراب کی رحمان کے میم سے اور شہد کی رحیم کی میم سے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ 4 نہروں کا منبع بسم اللہ شریف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب، جو شخص میری امت میں ریا سے پاک ہو کر خالص نیت سے مجھ کو ان اسماء سے یاد کرے گا اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں ان 4 نہروں سے اسے پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جس کاغذ میں بسم اللہ شریف لکھی ہو اس کی تعظیم اور تکریم اگر کوئی کرے، اگر وہ نیچے کہیں گرا ہو اس کو عظمت کے ساتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صدیقین جیسا درجہ عطا فرمائے گا۔ مشہور ہے کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے گھر کو تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ایک پرچہ دیکھا۔ آپ نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد بڑی ہی شان اور شوکت کے ساتھ عطر لگا کر اونچے طاق پر آپ نے اس پرچے کو رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے پیارے پرچے، تو اللہ کے نام سے مزین ہے، تیری جگہ وہ نہیں تھی بلکہ تیری جگہ یہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ شراب کی بھٹی سے آ رہے تھے اور بعض روایتوں مطابق آپ نشے میں تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا آپ کے دل میں یہ عالم تھا اور آپ نے اس پرچے کی جب تکریم اور تعظیم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو ایسا قبول فرمایا کہ آپ کو درجہ ولایت عطا فرما دیا۔ اور آپ کی شان اسی بات سے سمجھیے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل جیسا جلیل القدر امام آپ کی تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اتنے بڑے امام ہو کر کے ایک پاگل دیوانے کی آپ تعظیم کرتے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل نے وہاں فرمایا کہ احمد ابن حنبل جس اللہ کو جانتا ہے بشر حافی اس اللہ کو پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے پرچے کی تعظیم اور تکریم نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں پہنچا دیا۔ تو بس ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ایسا مقدس کلام اور ایسی مقدس آیت کریمہ ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس آیت کریمہ کی ہم تعظیم کریں، تکریم کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک نے آگے خود ہی اپنی تعظیم اور تکریم بیان کرنے کا اور اپنی تعریف بیان کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا، کیونکہ اس رب کی خوبیاں بندے کی کیا طاقت کے بیان کر سکے، مگر اس رب کا کرم بالائے کرم اس نے خود ہی فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا پالنہار ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، یوم جزا کو وہ مالک بھی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کرے اور ہمیشہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ سورہ فاتحہ بھی بہت ساری خوبیوں کی اور بہت ساری برکتوں کی حامل ہے۔ یہ 7 آیت کریمہ عرش سے چمٹی ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخر آیت کریمہ اور آیت الکرسی شریف، یہ 3 وہ مقدس اللہ کے کلام ہیں جو عرش سے چمٹے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو اس آیت کریمہ جیسی کوئی آیت عطا نہیں فرمائی۔ اس کی شان یہ ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کو لام کے ساتھ ملا کر کے 7 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ آپ اگر پڑھ کر کے کسی مریض کو دم کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس مرض سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ اس حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ شفا کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا معیار یہ ہے کہ جو ظاہری دوائیں ہیں اس پر ہمارا یقین زیادہ ہے، اور قرآن کے تعلق سے خود ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل کیا ہے۔ تو قرآن سے علاج کرنا یہ اول درجے کا ہے، اس کے بعد دوسرے جتنے درجات ہیں وہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اللہ کے صفاتی نام سے جو ہے شفا حاصل کی جاتی ہے، اور یہ تو ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عادات سے بھی جو ہے علاج کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ حکیم اور ڈاکٹر آتے ہیں۔
مگر آج امت کا معاملہ یہ ہے کہ چوتھے نمبر والی دوا کو تو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، مگر پہلے نمبر کی جو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں رکھا ہے اس سے ہم نہ علاج کرتے ہیں نہ اس سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور ایمان اور یقین کو بلند کرنے کے لیے ہم قرآنی آیات سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو یہ 7 آیات کریمہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ اور آیت الکرسی شریف یہ عرش سے چمٹی ہوئی تھی جب اللہ نے ان کو قلب مصطفیٰ پر نازل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو ان جو ہے آیات کریمہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ ہمارا حق کون ادا کرے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی کی امت تم لوگوں کا حق ادا کرے گی اور تم کو وہ پڑھا کرے گی، اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو تم کو پڑھے گا میں اس کی مغفرت فرما دوں گا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ یہ آیت کریمہ، آیت الکرسی شریف اور آمن الرسول سے لے کر کے اخیر صورت تک یہ ہم روزانہ پڑھنے کی اپنی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اب اس سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی خوبی بیان فرمائی، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کیا، اور بندوں سے کہا کہ صرف ہماری جانب لو لگاؤ، ہمیں ہی پوجو، ہم سے ہی مدد چاہو۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہے کہ ہم سے مدد چاہو، اور پھر بندہ جب اللہ سے مدد چاہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی بارگاہ میں خود بلائے کہ آؤ میں تمہاری مدد کروں گا، اور جب بندہ جائے تو اللہ مدد نہ کرے؟ اللہ اکبر۔ اس پر ہمارا یقین بڑھنا چاہیے، اور دل میں ایسا ایمان پیدا ہو کہ بے شک میرا رب بلایا ہے، جب دنیا والے بلا کے خالی نہیں پھیرتے ہیں تو میرا رب مجھے بلا کر کے کیسے خالی پھیر دے گا۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ بندہ ہمیشہ غور کرتا رہے کہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں کیوں حکم دے رہا ہے کہ بندو بار بار تم مجھ سے سیدھا راستہ پر چلنے کی دعا کرتے رہو؟ بار بار کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ عبادات اور دوسری نیکیوں کی جانب راغب ہوتا ہے تو بندے کے دل میں شیطان تکبر، نخوت، غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بندہ یہ سوچنے لگتا ہے میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، بڑا پرہیزگار ہو گیا ہوں، اور میری نیکیاں لوگوں کے درمیان بڑی مشہور ہے۔ اور یہی وہ عجب ہے، یہی تکبر ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان لعین اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا۔ اب جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار یہ التجا کرے گا اور اس کی توجہ ہوگی کہ میری عبادتوں سے مجھے سیدھا راستہ نہیں مل سکتا، بلکہ مجھے تو اللہ کے فضل سے سیدھا راستہ ملتا ہے، تو جب یہ سوچ ہماری ہوگی تو ہمارے دل میں تکبر نہیں پیدا ہوگا، بلکہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اس کے بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں، شیطان لعین کے پاس کروڑوں سال کی عبادتیں تھی، مگر یہی اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، یہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اور راستہ بھی کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ احسان کس پر ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے احسان اللہ پاک نے رسولوں پر کیا ہے، اور صدیقوں پر کیا ہے، شہداء پر کیا ہے، صالحین پر کیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں، یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کا راستہ ہمیں ڈھونڈنا ہے اور ان کے راستے پر چلنے کی اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کا راستہ، ہندوستان میں سرکار خواجہ غریب نواز کا راستہ، محبوب الہی کا راستہ، حضرت بابا فرید کا راستہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا راستہ، امام احمد رضا کا راستہ، مجدد الفسانی کا راستہ، یہ راستہ ہے اللہ والوں کا راستہ، جس کا ذکر اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم کہا ہے۔ اور جب بندہ اس جانب توجہ کرتا ہے تو اس کے اندر غرور پیدا نہیں ہوتا۔ مشہور ہے کہ بلعام باعور جو بنی اسرائیلی عابد عبادت گزار تھا، اور اس کا عالم یہ تھا کہ دعا وہ بعد میں کرتا تھا، قبول پہلے ہو جایا کرتا رب کی بارگاہ میں اس کی دعا۔ تو بلعام باعورہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنے کا ارادہ کیا، اور دنیاوی چند سکوں اور
دنیاوی جاہو منصب کے لیے اس نے ایسا کیا۔ اب جب بندے کے دل میں یہ خیال آئے گا اور اس کی نظر میں یہ بات ہوگی کہ مجھے تو ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جو اللہ والوں کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، نبیوں کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے، تو وہ کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ کبھی ان کے خلاف بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے ان کو اپنا امام بنایا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے وہ چل کر کے راہ نجات حاصل کر رہا ہے۔ مگر موجودہ وقت میں کیا کہیے کہ چند عبادتیں جس طرح شیطان کو مغرور بنا دیں، موجودہ وقت میں وہابی، دیوبندی، تبلیغی، مودودی یہ بھی آج اپنے عبادت پر پھولے نہیں سما رہے ہیں، اور جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا جو اصل جو ہے مقصد تھا، اس مقصد کو چھوڑ کر کے شیطان کے راہوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے جس طرح بلعم باورا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف اس نے عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے فرمایا مثلہم کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ جب اس نے زبان کو ہلایا تو اللہ نے اس کی زبان کو سینے تک لٹکا دیا اور وہ کافر ہو کر کے دنیا سے گیا۔ اتنا عبادت گزار ہو کر کے ایک نبی کے مقابلے میں آئے، شیطان اس قدر عبادت گزار ہو کر کے حضرت آدم کے مقابلے میں آئے، اور حدیث قدسی سے یہ ثابت ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو منصب ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کا منصب ملا تو یہ سب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں۔ ساری امتیں اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھتی ہیں، مگر سارے نبی تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جب ان سے ٹکرانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا تو جو نبیوں کے نبی سید الانبیاء ہیں ان سے ٹکرانے والا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے اسی لیے بار بار 5 وقت کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو آج اہل ایمان کے نزدیک باقاعدہ طریقہ ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہماری توجہ اس بات پر رہے کہ ہماری عبادتیں ہمیں مغرور نہ بنائیں، بلکہ اللہ اور اللہ والوں کی بارگاہ میں ادب کا سلیقہ ہمیں سکھائے۔ تو ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اب آگے سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے اور 25 منٹ غالباً اسی گفتگو میں ہو گئی، تو ہم تفصیل میں آگے نہ جانا چاہیں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جو ہے اجمالاً گفتگو کریں تاکہ آپ پر بھی سننے کا بار نہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اور مفہوم بڑے بڑے اہل علم بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا پڑھے اور الف لام میم صرف پڑھے سمجھ نہ سکے تو اس کو اپنے عاجزی کا احساس ہوگا، اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ من عجز للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ تو جب بندہ الف لام میم پڑھے گا اور اس کا معنی نہ سمجھ سکے گا تو بے شک وہ اللہ کی کبریائی، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوگی، اور یہی عظمت در حقیقت ایمان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ 40 پارے آئے تھے 30 اٹھا لیے گئے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کتاب میں کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آئیں اور انہوں نے چاہا کہ قرآن کے معنی مفہوم کو بدل دیں، اس کی آیتوں کو نکال دیں، مگر حال یہ ہے کہ 1450 سال سے کوئی باقاعدہ اس کے لیے ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، نہ کوئی فوج لگی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیم ایسی بیٹھی ہے جو قرآن پر نظر رکھے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو گئی، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو گئی۔ مگر واہ ہے اللہ کی شان، بے شک قرآن کی عظمتوں پر دل و جان سے فدا ہو جانا چاہیے کہ اللہ پاک کس طرح اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہی اس کی شان ہے، اس بات کا بندوں کے دلوں میں یقین پیدا کرتی ہے کہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ ساری کتابیں بدل جائیں گی مگر یہ اللہ کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔
اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ڈر پیدا ہو، اللہ سے ڈرے، اللہ کے رسول سے ڈرے، تنہائی میں ہو تو ڈرے، لوگوں کے درمیان ہے وہ ڈرے۔ اس کے اندر پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان یہ بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے اللہ کی رضا کے خاطر اس میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے بیان ہوتا ہے پھر وہ جو ہے جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اور جو بعد میں ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تمام اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں اس پر بھی ہم یقین رکھیں اور قرآن پاک پر بھی ہم یقین رکھیں۔ زبور حق ہے، توریت حق ہے، انجیل حق ہے، قرآن حق ہے، اور وہ صحیفے جو حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام پر نازل ہوئے وہ سب کے سب حق ہیں، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح تمام نبیوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ تمام نبی اور تمام رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی شان اور شوکت میں کسی قسم کی کمی نہ کرے بلکہ ان کے عظمت کو دل و جان سے قبول کرے۔ یہ تمام مسلمان پر فرض ہے، اور جو اس میں کمی بیشی کرے گا وہ اپنا ایمان تباہ کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان کی بات فرمائی وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی بھی بات فرمائی، اور وہ یہ کہ کافر جو اللہ سے ٹھٹھا کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اس میں وہ زبان درازی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، اور ایسا مہر لگا دیں گے کہ پھر ان کو کچھ سجائی نہیں دے گا، اور وہ کچھ نہ دیکھ سکیں گے۔ بھلے لوگ سمجھیں کہ یہ دیوبندی وہابی آنکھ والے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے دلوں پر مہر لگا دیا تو آنکھ کھو کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ آگے آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا سمم بکمن عمیون، اے محبوب یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی انسان آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، زبان سے بول کر یہ بولنے والا نہیں کہلائے گا۔ وہ اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس کے سینے میں محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول جس کے سینے میں ہے وہ چلتا رہے تو زندہ، وہ قبر میں لیٹ جائے تو زندہ، اور جس کے سینے میں محبت رسول نہیں ہے وہ زمین پر چل رہا ہے تو مردہ، اور زمین کے اندر پہنچ جائے تو مردہ۔ تو ایمان انسان کو زندگی عطا کرتی ہے، اور ایمان جس کے سینے میں ہی در حقیقت وہی مردہ ہے، اور اسی کو جو ہے قرآن نے مردہ کہا ہے۔ جس کے سینے میں ایمان ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے سینے میں ایمان نہیں وہی مردہ ہے۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت سے احکام کو نازل فرمایا ہے۔ پہلے آپ آئیں کہ قرآن نے اس میں جو ہے یہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آیت نمبر 22 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں قرآن کے نزول میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر کے آؤ۔ اور آگے اللہ نے چیلنج یہ کیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور پھر قرآن نے نتیجہ بھی خود ہی واضح کر دیا، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ اکبر، پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے اللہ نے کافروں کے لیے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کے منکرین کے لیے چیلنج بھی کر دیا، اور وہ اس چیلنج میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکیں گے اس بات کا بھی اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب جو اللہ نے تیار رکھی ہے اس کا بھی یہاں پر اعلان ہوا۔ آج 1450 سال سے قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ ہے۔ یہ بہت آسان تھا کہ کفار و مشرکین یا جو قرآن کے مخالفین ہیں وہ ایک صورت ہی لا دیتے، وہ ایک جو ہے آیت ہی لا دیتے ہیں،
مگر اللہ اکبر، کیا شان ہے قرآن کی کہ نہ تو کل کسی نے ایسی جسارت کرنے کی کوشش کی کہ جائے کہ وہ سب عربی زبان والے تھے، اور نہ آج کوئی کر سکتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ہندوستان میں قرآن کے مخالفین سے کہ جب عرب نہ لا سکے تو عجم کیا لا سکتے ہیں؟ ان کی زبان ہی عربی تھی، وہ نہ لا سکے تو تم ہندی بولنے والے کیا لا سکتے ہو؟ یہ اور بات ہے کہ جاہل جو ہوتے ہیں، جاہلوں کو تو کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اعجاز کو باقی رکھا ہے، اور یہ قرآن کا بھی اعجاز انشاءاللہ باقی رہے گا۔ بشر الذین آمنوا، اللہ نے یہاں پر ایمان والوں کو بشارت دی۔ آیت نمبر 24 سے آگے بڑھیں کہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، جو نیک عمل کریں ان کے لیے اللہ نے جنت کے اندر باغ ایسے رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ایسی نہریں بہہ رہی ہیں کہ وہ بہتی رہیں گی، اس کے بہاؤ میں کبھی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اللہ پاک نے اس میں اہل جنت کے لیے پھل رکھا ہے جو اس میں سے وہ کھائیں گے، اور ایسا جیسا وہ دنیا میں ہی کھاتے تھے ویسے ہی شکل و صورت ہوگی، مگر جب وہ اس کو جو ہے کھانا چاہیں گے تو ہر لقمے میں انہیں ایک نئی لذت ملے گی، اور جو پہلی لذت انہیں مل چکی تھی بعد والی لذت اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوگی۔ اللہ، اور اس کے لیے اللہ، ان کے لیے اللہ نے اس میں پاک بیویاں رکھی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو جنت میں ایک بار چلا گیا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پھر اس کو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور وہ جنت ایسی نہیں کہ دنیا میں ہم اچھے اچھے مکان میں بہترین فرنش مکان ہوتے ہیں اس میں ہم رہتے ہیں، مگر اس میں بھی رہتے رہتے ہمارا دل اکتا جاتا ہے، مگر جب جنت میں ہم رہیں گے تو جنت میں کبھی دل نہیں اکتائے گا، بلکہ اللہ کی نعمتیں ان پر ہر بار پہلے سے زیادہ نازل ہوگی، اور وہاں پر صرف خوشی ہی خوشی ہوگی، غم کا وہاں پر کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال دے کر کے فرمایا، دیکھیں قرآن میں اللہ پاک مثال بھی دیتا ہے، یہ کبھی مچھر کی بھی مثال ہے، کبھی مکھی کی بھی اللہ مثال دیتا ہے۔ تو مثال یہ نہ دے کے کہ مثال کیا دیا ہے، اللہ مثال دے کر کے کیا سمجھانا چاہتا ہے ہماری اس پر نظر ہونی چاہیے۔ تو قرآن میں اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ حیا نہیں فرماتا مثال جمانے میں، کسی ہی چیز کا اللہ ذکر فرما دیتا ہے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ یہ جو ہے 25 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ دل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا، کہ اللہ پاک جس کے دل میں اپنی محبت رکھتا ہے تو اس قرآن کو پڑھ کر کے ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کے دل میں محبت الہی، محبت رسول نہیں ہے، وہ اس قرآن کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جائے گا۔ مگر گمراہ نہیں ہوتا وہ جو کہ فاسق ہے، فاسقوں کو گمراہی ہے قرآن سے، متقیوں کو، ایمان والوں کو قرآن سے ہدایت اور اللہ کا نور ہی ملا کرتا ہے۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن کا کیسے انکار کرتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم امواتا، تم پہلے مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں جلایا۔ یہ 28 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں اللہ مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک کا اللہ نے ذکر فرما دیا۔ انسان پہلے کیا تھا غور کرے، جب وہ کچھ نہیں تھا تو اس کو اس طرح کس نے بنایا کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، توانا ہوا، پھر اسے کمزور کیا گیا، پھر وہ ضعیف ہوا، اور پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا گیا۔ تو یہ تمام نشانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہمارا پروردگار ہے۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اس نے کیا، جب ہم جو ہے ایک پانی کے شکل میں تھے اس نے گوشت کا لوتھڑا اور ایک چھوٹے سے بچے کی شکل ہم کو عطا کر دیا، پھر ہم پیدا ہوئے، جوان ہوئے، خوبصورتی ہمارے جو ہے جسم میں اور چہرے میں آئی، اور پھر اللہ پاک نے ہم سے وہ خوبصورتی کو دھیرے دھیرے کم کیا، پھر ہم بوڑھے ہو گئے، اور پھر ہم قبر تک پہنچ گئے۔ تو جو کچھ نہیں تھے اللہ نے ہم کو بنا دیا، تو جب ہم بنے ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ ہم کو قبر سے نکالنا اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے۔
اللہ तबारक व तआला ने इसमें कुरान पढ़ने वालों के लिए इल्म फ़िक्रिया अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश का जिक्र किया। ये आयत नंबर 29 में है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि हम ज़मीन पर अपना नाइब बनाना चाहते हैं, फरिश्तों ने वहाँ पर अर्ज़ किया था, अल्लाह तो ऐसों को नाइब करेगा जो ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, खून रजियाँ करेंगे, और हम तेरी हम्द बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ने वहाँ पर इरशाद फरमाया आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ ए फरिश्तों जो तुम नहीं जानते। ये देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए हैं मगर ज़मीन पर नाइब बनाने का फैसला पहले हो चुका है। और फिर आगे अगली जो आयत करीमा है उसमें अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पेश करके फरमाया तुम बयान करो अगर सच्चे हो। तो फरिश्तों ने वहाँ पर ये अर्ज़ किया कि अल्लाह हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है और तू ही हिकमत वाला है। ये आयत नंबर 32 में है। अब वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया ए आदम आप बयान करो। आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बताए। अल्लाह ने फरमाया क्या मैं नहीं कहता था कि मैं ही जो है आसमान और ज़मीन के गैब को जानता हूँ। ये देखें, यानी कि अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की शान, अल्लाह आलिमुल गैब है। अल्लाह की ये सिफत अगर जाहिर हुई है तो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वजह से जाहिर हुई। अल्लाह है, वरना फरिश्तों से तो ये बात जाहिर नहीं हुई थी। एक बात और कि फरिश्ते जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने आजिज़ हैं, वहाँ पर शैतान भी आजिज़ है, वहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आजिज़ हैं, तमाम फरिश्ते वहाँ पर आजिज़ हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का फरिश्तों से, शैतान से मुकाबला ना हो सका तो फिर ये बताओ कि सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म का मुकाबला भला किससे हो सकता है। ये भी शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत और दूसरे हमारे जो अकाबिर उलमाए किराम हैं, आपने फरमाया है कि सच पूछो तो कुरान नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर इसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए मोहब्बत रसूल का जो है हकीकी आईना चाहिए और दिलों के अंदर नूर चाहिए, तब जाकर के सरकार की अजमत जाहिर होती है। यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और यहाँ पर कुलना का लफ्ज़ आया है, यानी कि उन दोनों को हमने कहा। इनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपकी जो बीवी पाक हैं सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि आप जन्नत में रहें। और इस वाक़े को भी इसमें अल्लाह ने जिक्र किया कि वो फिर जो है एक दरख्त से अल्लाह ने नफ़ा हासिल करने को मना फरमाया। फिर जो है अल्लाह की ये शान थी, और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से पहले ही मुक़द्दर हो चुका था। बाद यहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगर गलती ना करते तो आज हमको ज़मीन पर ना आना पड़ता और हम जन्नत में बड़े ऐशो आराम से रहते। उन जो है जाहिलों के लिए जवाब ये है कि दर हकीकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्ते पाक में उन जो है नापाक लोगों की उन नापाक लोगों के नुत्फ़े भी मौजूद थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम ज़मीन पर जाइए और इन बेअदबों को फेंकिए, और जो बाअदब वफ़ादारान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको लेकर के जन्नत में चले आइए हैं। ये है उनका जवाब। दरअसल अंबियाए एज़ाम जानते हैं कि हिकमत इलाही क्या है। अल्लाह के राज को वही जानता है जिनके दिलों में अल्लाह ने अपने राज को रखा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं हो रहे हैं मगर अल्लाह फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हम ज़मीन पर अपना नाइब बनाना चाहते हैं। अगर आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो दाना ना खाते तो ज़मीन पर ना आते, और जब ज़मीन पर ना आते तो ज़मीन ही के लिए ही तो आपको नाइब बनाया गया था। तो आप ज़मीन पर ना आते तो खलीफतुल्लाह जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही ऐलान कर दिया तो वो ऐलान कैसे पूरा होता। इसलिए आपने वो दाना खाया ताकि आप ज़मीन पर आएँ और अल्लाह ने जो फरमाया है उस फरमान की तस्दीक हो सके। अब यहाँ पर यह सवाल होता है कि फिर उन्होंने क्यों अल्लाह की बारगाह में तौबा की। तो ये बात याद रखें कि आम लोगों के गुनाह और होते हैं और ख़ास लोगों की बातें कुछ और हुआ करती है। ख़ास लोग तो
نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں توبہ کر رہے ہیں جبکہ آپ نے تو نیکی کی ہے، گناہ نہیں کیا ہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جیسا اللہ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ہم نے ادا نہ کیا، اس وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، پھر نبیوں کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ وہ شان تھی جس کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتاب علیہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس جو ہے خطا سے وہ خطا نہ مراد لیں جو عام ہم جیسے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں، بلکہ وہ پاک لوگ ہیں اور ان کی خطا بھی پاک ہے، ہم ناپاک ہیں اور ہماری جو ہے ہر خطا ناپاک ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ان سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ، پھر وہ زمین پر آئے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے التجا کی، تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، ہماری جناب سے آپ کے لیے ہدایت اترتی رہے گی اور یہ قیامت تک ہدایت اترے گی کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ اسی ہدایت کو لے کر کے زمین پر آئے، اور اسی طرح قیامت تک اللہ کی جانب سے ہدایتیں آتی رہیں گی۔ حضور خواجہ غریب نواز کے بعد مجدد الفسانی علیہ رحمہ، حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، یہ تمام اسی ہدایت کو لے کر کے زمین پر آتے رہے، اور قیامت تک اللہ والوں کی یہ جماعت زمین پر نازل ہوتی رہے گی۔ سب سے اخیر میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور وہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کا مظہر بن کر کے آئیں گے، اور اللہ کی جانب سے ہدایت زمین پر نازل ہوتی رہے گی۔ آگے آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ دوزخ والے ہیں۔ پھر اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اے بنی اسرائیلیوں، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں عطا کی، ان پر جو ہے من و سلوہ کو نازل کیا، اور ان کے لیے بڑی جو ہے اللہ کی نعمتیں تھیں، ان نعمتوں کا یہاں پر ذکر آیا، اور اللہ پاک ان پر اپنے کیے ہوئے فضل کو، ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، ان کے لیے اللہ نے بادل بھیجے جو ان پر سایہ کیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے، فرعون سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق فرما دیا، پھر ان کو بنی اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمایا۔ تو یہ تمام چیزیں ان پر نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا جو ہے 13 آیت نمبر 49 سے لے کر کے اگلی 21 آیتوں تک جو ہے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے کیسے ان پر بادل بھیجے، ان پر اللہ نے کس طرح جو ہے من و سلوہ کو اتارا، اور فرعون سے اللہ نے نجات دیا، پھر جو ہے اور دوسری قوموں سے جو انہیں جنگ ہوئی اس پر بھی اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہ تمام چیزوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے، اور پھر ان لوگوں نے اس بات کی قدر نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے یہ جو ہے یہ بتانا چاہتا ہے، اے میرے نبی کی امتیوں، ہم نے ان کو نبیوں کو وارث بنایا، مگر انہوں نے اس جو ہے عظمت کی قدر نہ کی، تو اللہ نے ان سے یہ تمام نعمتیں چھین لی۔ ہم نے بھی تم پر بڑے احسانات کیے ہیں، تم پر اپنا فضل کیا ہے، ہمارے ولی تمہارے درمیان آئے، ہمارے صحابی، ہمارے پیارے نبی کے صحابی تمہارے درمیان آئے، اور ہم نے غوث و خواجہ تمہارے درمیان بھیجے، ہم نے مجدد تمہارے درمیان بھیجے، سب سے بڑھ کر کے ہم نے اپنا رسول تمہیں عطا کیا۔ ان تمام نعمتوں کے دل سے قدر کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ نعمتیں تم سے چھین لیں۔ اس صورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، اس کی بھی آگے وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور اس نے جو ہے اپنے چچیرے بھائی کا قتل کر دیا، اور قتل اس لیے کیا تاکہ اس کے مال کو ہتھیا لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لوگ آئے تو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس گائے کے لوتھڑے سے اس مردہ شخص کو مارا گیا، جس سے وہ شخص زندہ ہو اٹھا۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے کے خلاف ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے اس کے ذریعے ظاہر فرمایا کہ جب ہم اس مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہم تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتے۔
پھر گائے کی جو ان کے دلوں کے اندر تعظیم اور تکریم تھی اس کو بھی نکالنا مقصد تھا، چونکہ وہ فرعونیوں کے ساتھ تھے اور فرعونی گائے کو پوجا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے گائے کے ذبح کا حکم دیا، اور جب گائے ذبح کی گئی اس کے گوشت سے اس کے جسم کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اس طرح ایک فتنہ اور فساد بھی ختم ہو گیا، چونکہ اس نے قتل کر کے ایک دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا تھا اس کی لاش کو، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس نے قتل کیا ہے اور پھر لوگ اس کو اس کی پاداش میں قتل کر دیں۔ تو ایک طرح سے فتنہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے گائے کی عظمت ان کے دلوں سے نکال دی، اور اللہ پاک نے موت کے بعد پھر زندہ کیے جانے کے عقیدے کو ان کے دلوں میں راسخ فرما دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ڈرنے کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر خوف سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو توریت نازل کیا اس کا بھی اس میں ذکر ہے، آیت نمبر 91 میں، اور اس سے پہلی آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کس طرح ان کو 40 دن کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر جو ہے انہیں توریت عطا فرمائی۔ مگر یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہیں کوہ طور پر بلایا جاتا ہے، 40 دن روزہ رکھوایا جاتا ہے، مگر پیارے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ مدینے میں ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو قرآن لے کر کے مدینہ بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ قرآن کی آیات مدنی کہلاتی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ہیں تو قرآنی آیات مکہ مکرمہ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ آیت کریمہ مکی کہلاتی ہیں۔ تو یہ بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جادو کی حرمت کو واضح فرمایا ہے کہ جادو یہ حرام ہے، بلکہ اس سے بعض صورتوں میں انسان کا ایمان بھی جو ہے چلا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے جو فرشتے تھے جو جادو سکھانے کے لیے بابل میں نازل ہوتے تھے، ان 2 فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا، تو اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے، اور اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کی مذمت فرمائی ہے کہ جادو سیکھنا یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ 101 سے آگے ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، چونکہ یہ یہودی اپنا دشمن کہتے تھے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمارے خلاف احکام لے کر کے آتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی فرشتہ اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی جانب سے کوئی بات لے کر کے نازل نہیں ہوتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا انکار در حقیقت یہ اللہ کا انکار ہے۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، جو آیت نمبر 98 ہے، اپنا دشمن کہتے تھے، جبکہ اللہ کے یہ فرشتے در حقیقت اللہ کے مقرب اور محبوب فرشتے ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن کہنا یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دشمن کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کا نزول فرمایا، اس میں بہت سی وہ بھی آیت کریمہ ہیں کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ فرمایا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ کی یہ شان ہے، جس کو چاہے وہ بدل ڈالے اور جس کو چاہے باقی رکھے، یہ تو اس کے جو ہے فضل کی بات ہے، اور وہ چونکہ مالک الملک ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے کرنے میں کسی کو بھی جو ہے انگلی اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے خود ہی آگے فرمایا آیت نمبر 107 میں کہ جان لو آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کسی کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے واضح فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک نے پھر آیت نمبر 110 میں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم جو اپنے لیے بھیج رہے ہو اسے ضرور تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں، چاہے وہ بدنی نیکی ہو، چاہے وہ مالی نیکی ہو، اس بات کا دل میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندے کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اللہ پاک نے
یہودیوں کا نصرانیوں کا یہاں پر رد کیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم یہودی اور نصرانی در حقیقت ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا کہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام لینے سے مسجدوں سے روکے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو ہے غور و فکر کرنے کا ایک طرح سے حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو آج مسجدوں کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ مسجدوں میں بولا جائے اور ہم جو نہ چاہیں وہ مسجدوں میں نہ بولا جائے، ایسا نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہاں پر وہی بات کی جائے گی، وہی کام کیا جائے گا جو کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں وہ لوگ اپنی خبر لیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، تو اللہ کے بندوں کو ہرگز اللہ کے گھروں سے نہ روکا جائے۔ آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر اپنا فضل نازل کیا تھا اس کو یاد کرو، اور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فضل کیا تھا کہ تم کو اس زمانے میں تمام لوگوں میں بڑائی دے دیا تھا، مگر تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ مانا اور اللہ سے نہ ڈرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اب تمہیں کوئی نہ تو سفارشی مل پائے گا اور نہ کوئی مددگار مل پائے گا۔ یہ بھی ایک طرح سے قرآن میں اس لیے بار بار ذکر آتا ہے تاکہ ہم ڈرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کی نعمتوں کا کما حق ہم حق ادا کرتے رہیں۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 137 میں ذکر فرمایا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جو رنگ ہے یہی رنگ باقی رہنے والا ہے۔ سارے رنگ ختم ہو جائیں گے مگر یہ اللہ کی محبت کا رنگ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس بات کی جانب توجہ قرآن ہمیں دلا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ رسول کی محبت میں لگے رہیں اور اس کے علاوہ کسی اور جانب ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو نیکیوں کی جانب توجہ کرے گا اور جو نیک اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بشارتیں رکھی ہیں۔ اور پھر جو ہے آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک گروہ ہے گزر گیا ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، یعنی کہ یہاں پر بنی اسرائیل کا اور دوسری امتوں کا ذکر فرما کر کے اللہ نے اس امت کو تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ تو کر چکے اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ مل گیا، اب تمہاری باری ہے، اب تم عمل کرنے کے لیے آج میدان میں کھڑے ہو، تم وہ عمل کرو کہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں اچھا بدلہ دیا جائے۔ وہ لوگ جو کر چکے ہیں اس کا تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگا اور تمہارے عمل کا ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگا۔ اسی پر پہلے پارے کی جو ہے تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول میں زندگی اور محبت رسول میں موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی دوسرے پارے کی تفسیر اسی طرح اجمالاً کل آپ سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جو ہے کل آپ حضرات جو ہے 2 بجے سے لائیو سماعت فرمائیں گے، میں انشاءاللہ 2 بجے حاضر رہ جاؤں گا، آپ حضرات بھی وقت مقررہ پر ضرور آئیں۔ السلام علیکم۔ کتنا وقت ہو گیا ہے؟ ہو گیا اگر کتنے ہوئے 60 منٹ 60 منٹ ہو گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا پہلا دن تھا نا؟ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ اس لائیو سیشن کو سننے کے لیے۔ انشاءاللہ کل سے یہ لائیو سیشن ٹھیک 1:45 بجے شروع ہو جائے گا اور 1.25 گھنٹے تک آپ حضرات کو یہ بیان سنایا جائے گا۔ اس سے قبل 10 سے 15 منٹ کے لیے نعت خوانی کا سیشن ہوگا، یعنی کہ ٹھیک 1:30 بجے
لائیو سیشن شروع ہوگا. 15 منٹ تک نعت خوانی چلے گی اور اس کے بعد حضرت علامہ مولانا بلال امجدی صاحب کا روحانی بیان آپ سماعت کریں گے. جزاک اللہ. لائیو سیشن کو چھوڑنے سے پہلے آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ لائیو سیشن شروع ہوتے ہی آپ حضرات کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.